جو مسلمانوں کو وہ کہتے تھے اچھا ان کے لیے کہہ رہا ہوں، کہتے ماضی کے گزرے ہوئے مسلمانوں کو برا نہ کہیے. ہم نے کہا ہم ماضی کے مسلمانوں کو برا کہنا چھوڑ دیتے اگر حال کے مسلمانوں کا حال اچھا ہوتا. ارے نہیں غور کر رہے. حال کے مسلمانوں کا حال اگر اچھا ہوتا کا کیا مطلب؟ ہم نے کہا اگر حال اچھا ہے تو ان خبیثوں سے آج کہلواؤ کہ باقی کی تعمیر ہونی چاہیے، سیدہ کا روزہ بننا چاہیے. اگر ہاتھ میں ہاتھ ملا دے تو ہم بھی انہیں برا کہنا چھوڑ دیں. صلوات پڑھ دے محمد آل محمد پر. بس میرے عزیزوں سمیٹ رہا ہوں بات، اس سے آگے کل انشاءاللہ. دیکھیں وقت یہ کمال کی منزل ہے. اس گھر پیغمبر اس گھر پر آ کر اس دروازے پر آ کر سلام کر کے کہتے تھے اے اہل بیت نبوت آپ پر سلام. اور جو یہ لوگ ہمارے اوپر الزام لگاتے ہیں نا کہ آپ صحابیوں کو الٹا سیدھا برا کہتے ہیں، قسم خدا کی صحابیوں پر ہماری جانیں قربان ہوں، ہماری نسلیں قربان ہوں پیغمبر کے صحابیوں پر. میں آ رہے پیغمبر جب اس دروازے پہ سلام کرتے تھے تو میرا دل کیا، میرا عقیدہ یہ ہے کہ جب سلام کرنے آتے تھے تو پیغمبر اکیلے نہیں آتے تھے. ارے توجہ چاہ رہا ہو، پیغمبر میرا اکیلے نہیں آتا تھا، اس لیے کہ پیغمبر میرا آج کے زمانے کا مولوی تھوڑی نہ تھا کہ نماز پڑھیں اور آگے کھسک جائے. ارے غور کر لیجیے، پیغمبر میرا اس زمانے کا مولوی تھوڑی نہ تھا کہ نماز پڑھ لیں لوگ خالی بس پیچھے سے چلے جائے کب کچھ پتہ نہ چلے. نہیں، پیغمبر کے نماز پڑھنے کے بعد ساتھ پیغمبر کے لوگ جاتے تھے اور جہاں جہاں پیغمبر جاتے تھے وہاں جاتے تھے. میرا دل کہتا ہوگا کہ 6 مہینہ 9 مہینہ کچھ تو لوگ پیغمبر کے ساتھ جہاں تک پیغمبر چلتے تھے کچھ دور پیغمبر کے ساتھ آتے تھے اور پیغمبر کے ساتھ جاتے تھے. میں نے کہا 6 مہینے میں اور 9 مہینے میں کم سے کم ہر آدمی 1 سے 2 مرتبہ تو پیغمبر کے ساتھ آیا ہی ہوگا کہ نماز پڑھ کر پیغمبر در سیدہ پہ لے کے آتے تھے اور اس کے بعد جو کام پیغمبر کرتا تھا وہ یہ سارے اصحاب کرتے تھے. چونکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے وہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جو کام میرا نبی کرے وہ نبی کا صحابی نہ کرے. نہیں توجہ چاہ رہا ہوں، جو کام میرا نبی کرے وہ نبی کا صحابی نہ کرے. سب آتے تھے اور در پیغمبر کے اوپر سلام کرتے تھے سارے صحابی. السلام علیکم السلام علیکم السلام، روز کر رہے ہیں سلام روز ہو رہا ہے. در فاطمہ پہ سلام ہو رہا ہے، اس گھر پہ سلام ہو رہا ہے. نہیں غور کیا آپ نے؟ یہ دیکھیے یہ بھی عجب منظر ہے کہ مسجد سے نکلے در سیدہ پہ سلام کیا. نہیں غور کیا؟ بغل میں ازواج کا گھر، ازواج کے گھر کو کنارے کیا، اصحاب کو پیچھے رکھا. اب اس کے بعد کہا کہ آؤ در سیدہ پہ سلام کرو. نہیں غور کر رہے؟ آؤ اب در سیدہ پہ سلام کرو. اس کا مطلب یہ ہے، نہیں غور کر رہے، ہماری نظر میں وہی صحابی محترم ہے جو در سیدہ پہ سلام کرے. صلوات پڑھ دو محمد آل محمد پر. ہماری نظر میں ہماری نظرگاہ میں وہی صحابی ہے جو در فاطمہ پہ آ کے سلام کرے. معیار یہ ہے کہ جو کام نبی کرے وہ کام نبی کا صحابی کرے. یہ ہے، ورنہ دعوے صحابیت کرنے والے بہت ملیں گے. جیسے نبی کا دعویٰ کرنے والے بہت ملیں گے، امام کا دعویٰ کرنے والے بہت ملیں گے، ویسے ہی صحابیت کا دعویٰ کرنے والے بہت ملیں گے. لیکن معیار صحابیت یہ ہے کہ جو در فاطمہ پہ آ کے سلام کرے، اور جو اس در پہ سلام نہ کرے وہ کچھ بھی ہو صحابی نہیں ہو سکتا. اس دروازے کا وقار ہے کہ 9 مہینہ یہ تو سنت پیغمبر ہو جانی چاہیے تھی کہ پیغمبر، نہیں غور کر رہے ہیں آپ شاید، یہ جو طبقہ ہے سنت کے پیچھے پڑا رہتا ہے وہ اتنے تیز ترار طبقہ تھا کہ رسول کی سوکھی سڑی مسواک میں بھی سنت ڈھونڈ کے نکال لیا تو رسول سے یہ عمل اس سے کیسے چھوٹ جاتا.
ارے نہیں محسوس کریں. اس کا مطلب ہے کہ جہاں اپنا معاملہ ہو وہاں سوکھی رسول کی مسواک ہی بہت ہے، اور جہاں اپنا معاملہ نہ ہو وہاں رسول کا کچھ ہو سب بیکار ہے. اب معیار دیکھیے کہ باقاعدہ مسواک کے اندر سنتیں نکالی گئیں. تو یہ کتنا بڑا عظیم مرحلہ تھا کہ در فاطمہ پہ آ کر سلام. یہ کیا ہے؟ یہ وہ گھر ہے جسے رفعت پروردگار عالم نے دی ہے. بس میرے نوجوانوں، پہلا دن ہے، انشاءاللہ کل سے گفتگو اور وسیع انداز میں ہوگی، اور آج آپ یہی محسوس کر لیجیے آغاز ہے ایام فاطمی، اور اس خمسے کا آغاز ہو چکا ہے. یہ ہے در فاطمہ جس پر نبی آ کے سلام کر رہے ہیں، جس پہ پیغمبر میرا اللہ اکبر سلام کر رہا ہے. آج یقین جانیے پڑھ رہا تھا کتاب، اور اس میں ایک بہترین اس در کی عظمت جانیے کیا ہے، اس دروازے کی عظمت. آج بھی دیکھیے، میں نے کل پڑھا تھا کہ جبریل جیسا آدمی، فرشتہ جو اس گھر کا باقاعدہ آنا جانا لگا ہے، مگر جب آتا ہے اجازت دے کے آتا ہے. ملک الموت کا مرحلہ آپ نے سنا ہے کل، جبریل جیسا فرشتہ آ کے اجازت لے رہا ہے. لوگ مریم اور فاطمہ کا مقابلہ کرتے ہیں، مریم کی پرائیویٹ زندگی میں بھی ملک آ گیا، فاطمہ کی اجتماعی زندگی میں بھی ملک داخل ہونے کے لیے اجازت مانگ رہا ہے. یہ عظمت فاطمہ. اللہ اکبر. آج ایک کتاب پڑھ رہا تھا اور اس میں محقق اصفہانی کا ایک قیامت خیز مرثیہ میری نگاہوں سے گزرا، اور دل کیا کہ تحفتاً آپ کی خدمت میں آج اسے پڑھ دوں. یقین کریں جیسے جیسے مرثیہ پڑھ رہا تھا ویسے ویسے قیامت خیز منظر نگاہوں کے سامنے آ رہے تھے. بہت عجیب ہے اس در. آپ اندازہ لگائیے کہ ہمارے ہاں اگر ایک مولوی صاحب رہتے ہیں، یقین بتائیے کسی میں ہمت ہے، چاہے مولوی صاحب بیچارے اخلاقی حوالے سے بھی تھوڑا نہ ہو، لیکن چونکہ آپ کے مولوی ہیں ان کے ساتھ کوئی بدتمیزی کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے؟ ان کے گھر پہ آ کے کوئی 2-4 لوگ 10 لوگ کھڑے ہو کر کچھ بدتمیزی نہ بھی صحیح، اگر آپ بھی جائیں تو 10 لوگ اور حمایت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے. ہماری جماعت کے مولوی صاحب ہیں، ہماری مسجد کے مولوی صاحب ہیں، ان کے ساتھ یہ بدتمیزی ہم برداشت نہیں کریں گے. مرثیے میں محقق اصفہانی کہتا رونا اسی بات کا ہے کہ اس دروازے پہ لکڑی لے کے لوگ آ گئے، اس بات کا رونا نہیں ہے. جب لکڑی لے کر آئے تو کسی نے لکڑیوں کو روکا کیوں نہیں؟ کسی نے اس دروازے کو جلنے سے روکا کیوں نہیں؟ کہ رونا تو اس بات کا نہیں ہے کہ دروازہ جل گیا، کہ ہر رونا اس بات کا ہے ان خبیثوں کا ہاتھ پکڑ کر کسی نے یہ کیوں نہیں کہا کہ کس گھر میں داخل ہو رہے ہو جس میں رسول سلام. ختم ہو گئی مجلس. جزاک اللہ جزاک اللہ. نہیں یہ زیادہ ہو، میں مصائب زیادہ نہیں پڑھوں گا، یقین کریے، اس لیے کہ آپ مصائب پڑھ پڑھ کے تھک چکے ہیں. لیکن میں پہلے ہی کل کہہ چکا ہوں، جب بھی تھکنا ایک مرتبہ اپنی سانسوں میں سیدہ کو یاد کر کے کہنا اے ٹوٹی پسلیوں والی زہرا. ارے جزاک اللہ، تمہاری آوازوں پر رحمت نازل ہو. جزاک اللہ. نوجوانوں، خدا ماں بہنیں مصائب سن رہی ہوگی، خدا تمہاری گودیوں کو آباد رکھے محسن کے صدقے میں. اللہ اکبر. جزاکم اللہ خیر الجزاء. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے. مرثیے کے 2 فقرے قیامت ہو جائے گی اگر فقرہ پہنچ گیا. مصائب تو سب سن رکھے ہوں گے آپ نے. اللہ اکبر. محقق اصفہانی مرثیے کا فقرہ کہتے لحفی لہا لقد زی قدرہا کہ تڑپنا تو اسی بات کا ہے کہ زہرا کی قدر کسی نے رکھی. لحفی. اللہ اکبر. جزاکم اللہ.
اللہ اکبر حتی تواری بالحجاب بدرہا. نہیں سن سکو اگر سن لو. الا وما اصابها من المصاب ان حدیث الباب ذو شذور. ارے قیامت ہے کہ ارے یہ وہ گھر ہے کہ جس کی عظمت کا کیا اندازہ، مگر مصیبتیں اس کے دروازے سے شروع ہو گئی. سیدہ پہ آگے خطا. اللہ اکبر. جزاکم اللہ. خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے. ان حدیث الباب ذو شجون بما جنت بھی. اللہ اکبر. نہیں لیکن مرثیہ قیامت خیز ہے. اگر کچھ فقرے آپ کے یہاں پہنچ گئے تو تڑپ تڑپ کے روئیے گا. میں سارے فقرے نہیں پڑھ رہا ہوں، بس کچھ فقرے پڑھ رہا ہوں کہ اللہ اکبر اس دروازے پہ ظلم کیا. کلست ادری خبر المسمار. اگر یقین کریے میں اردو زبان میں طاقت ہوتی کہ یہ فقرہ پہنچا دیتا آپ تک، مگر اردو زبان میں طاقت نہیں ہے. کیا کہا؟ لست ادری خبر المسمار. محقق اصفہانی کہتے مجھے دروازے کی اس کیل کا کچھ پتا نہیں. اللہ اکبر. لست ادری خبر المسمار سل صدرها خزانة الاسرار. محقق اصفہانی کہتے ہیں کہ وہ کیل فاطمہ کے صدف عصمت میں جب گئی، ایک آواز بلند ہوئی، یا فضا خذیری. اے فضا، ارے میرا بچہ. جزاک اللہ. خدا تمہاری آوازوں پہ رحمت نازل کر. جب یاد آئے تڑپ کے روئیے گا. لیجئے ختم کر دیا. آخری مرثیے کا فقرہ. مرثیہ بڑا طویل تھا. کیسے تڑپ کے رو رہے ہو؟ نہیں، ابھی بھی جو نہ رو سکے ان سے کہہ رہا ہوں. آج جب محرم میں روتے ہو سیدہ، اپنا رومال لے کر میرے لال حسین کا آنسو، میرے لال حسین کے لیے، آج اماں کی پسلیوں کے لیے. حسین، ارے میری اماں بڑی زخمی ہے. حسن، ارے اماں میری بڑی. اللہ اکبر. تمام ہو گئے. آخری فقرہ بس ختم ہو دعا کہ والباب والجدار. سمجھے؟ والباب. نہیں، اگر سمجھ گئے تو تڑپ کے روئیے گا کہ والباب والجدار والدماء شہود صدق البحاقفہ. کہاں دروازے کے پیچھے دیوار، اور درمیان میں سیدہ کی ٹوٹی پسلیوں کا خون اس بات کی گواہ ہے کہ سیدہ صرف واقعاً زندہ ہے، مگر ہائے رے اس خون نے بتایا کہ سیدہ صرف علی کے لیے زندہ ہے. مگر ہائے ایک فریاد بلند ہوئی، یا مہدی آدمی کے لیے، اے میرے اللہ.
لست أدري لست أدري خبر المسمار. جزاکم اللہ. انہی آنسوؤں کے ساتھ ہاتھوں کو بلند کر لیں. 5 مرتبہ اپنی حاجتوں کو مد نظر رکھیں. بآواز بلند میرے ساتھ کہیں یا زہرا یا زہرا یا زہرا. بآواز بلند یا زہرا یا زہرا. اپنے بزرگوں کے لیے کہہ رہا ہوں. حاجتیں مد نظر ہو گئی. ایام فاطمی میں میں عطا اللہ خامنہائی کا فقرہ نقل کر رہا ہوں. وہ کہتے تھے رزق چاہیے تو اسی نام زہرا سے لو, برکت چاہیے اسی نام زہرا سے لو, اولاد چاہیے تم میں کچھ ایسے شاہد ہو جسے اولاد چاہیے, آؤ کہو اے زہرا محسن کا واسطہ. اب آواز بلند کہو میرے ساتھ یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا. بات الہا تجھے اس نام کا واسطہ ہماری اس مختصر سے عبادت کو قبول فرما. حاضرین کی بار الہ جو نہیں آ سکیں کسی وجہ سے, پروردگار سب کی جائز مرادوں کو پوری فرما. یقین کریے یہ نام یہ ذات اتنی عظیم ہے جس کا توسل جب کریے دعا مستجاب ہوتی ہے. یقین کریے صرف کہہ کے یہ دعا کیا کریے اے میری اماں فاطمہ تیرے در پہ سوالی ہے شہزادی, یہ سارے آپ کے عزادار ہیں, یہ سب آپ کا ماتم کرنے آئے, ان کی ہر حاجتوں کو قبول فرما. باراللہ یہ میرے نوجوانوں کے جو چہرے چمچما رہے ہیں پروردگار ان کے چہروں پر رونق اور شادابی ہمیشہ قائم و دائم فرما. جو علم دین خدمت دین کر رہے ہیں پروردگار ان کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. علماء فقہا مراجع کی حفاظت فرما. مخالفین مرجعیت و شیعت پروردگار قابل اصلاح ہیں تو ان کی اصلاح فرما. اگر قابل اصلاح نہیں ہے پروردگار ان کو نیست و نابود فرما. میرے اللہ آخری دعا ہے یوسف زہرا قائد آل محمد امام زمانہ یہ حبلے پکار رہے ہیں. سیدہ خود کہہ رہی ہے یا مہدی ادرک لی. اے بی بی آپ کی اس شکوے اور دعا کے ساتھ امام کے ظہور میں تعجیل عنایت فرما. ہم سب کو ان کے ناصر و مددگار میں شمار فرما. مل کر آئیے دعائے فرض پڑھے. بسم اللہ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائے فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتى تسكنه أرضك توأ وتمتعه فيها طويلا. بر محمد وآل محمد صلوات. یہ کدیو پنجن پاک نے